فخر المصری پوری طرح بیدار ہو گیا اور وہاں سے نکل بھاگنے کی سوچنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، وہ اس کمرے سے نکلا۔ اس کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا، کبھی تو صاف ہو جاتا مگر زیادہ دیر معوف رہتا۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک وہ خطرے سے دور نکل گیا تھا۔ اسے اب دوہرے تعاقب کا خطرہ تھا، دونوں طرف اسے موت نظر آ رہی تھی۔ اپنی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا تو بھی مجرم تھا، اور اگر سوڈانی پکڑ لیتے تو فوراً قتل کر دیتے۔ اور دن بھر فرعونوں کے کنڈروں میں چھپا رہا۔ حشیش کی طلب، خوف اور غصہ اس کے جسم اور دماغ کو بیکار کر رہا تھا۔ رات تک وہ چلنے سے بھی معذور ہوا جا رہا تھا، پھر اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ دن ہے یا رات اور وہ کہاں ہے۔ اس کے دماغ میں یہ ارادہ بھی آیا کہ اس عیسائی لڑکی کو جا کر قتل کر دیں۔ یہ سوچ بھی آئی کہ اونٹ یا گھوڑا مل جائے اور وہ محاذ پر سلطان ایوبی کے قدموں میں جا گرے، مگر جو بھی سوچ آتی تھی اس پر اندھیرا چھا جاتا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر چیز تاریک کر دیتا تھا۔ اسی حالت میں اسے یہ آدمی ملا، اور چونکہ جاسوس تھا اس لیے تربیت کے مطابق اس نے فخر المصری کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کی باتیں کی اور اسے علی بن سفیان کے پاس لے آیا۔ تصدیق ہو گئی کہ سوڈانی لشکر حملہ اور بغاوت کرے گا، اور یہ کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ علی بن سفیان سوچ رہا تھا کہ مقامی کمانڈروں کو فوراً چوکنا کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع لے، مگر وقت ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اتنے میں اسے پیغام ملا کہ صلاح الدین ایوبی بلا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر چھل پڑا کہ سلطان کو تو وہ محاذ پر چھوڑ آیا ہے۔ اور سلطان ایوبی سے ملا تو سلطان نے بتایا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ ساحل پر صلیبی جاسوسوں کا ایک گروہ موجود ہے، اور ان میں سے کچھ ادھر بھی آ گئے ہوں گے۔ محاذ پر میرا کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، میں کمان اپنے رفیقوں کو دے کر یہاں آ گیا۔ دل اس قدر بے چین تھا کہ میں یہاں بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی کیا خبر ہے؟ علی بن سفیان نے اسے ساری خبر سنا دی اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں زبان کا ہتھیار استعمال کر کے بغاوت کو روکنے کی کوشش یا سلطان زنگی کی مدد آنے تک ملتوی کرا دوں۔ میں جاسوسوں کو ہی استعمال کر سکتا ہوں، ہماری فوج بہت کم ہے، حملے کو نہیں روک سکے گی۔ سلطان ایوبی ٹہلنے لگا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا، اور علی بن سفیان اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے رک کر کہا، ہاں علی، تم اپنی زبان اور جاسوسوں کا استعمال کرو، لیکن حملے کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ حملے کے حق میں۔ سوڈانیوں کو حملہ کرنا چاہیے، مگر رات کے وقت جب ہماری فوج خیموں میں سوئی ہوئی ہوگی۔ علی بن سفیان نے حیرت سے سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے کہا، یہاں کے تمام کمانداروں کو بلوا لو اور تم بھی آ جاؤ۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان کو یہ ہدایات بڑی سختی سے دی کہ یہ سب کو بتا دینا کہ میرے متعلق اس کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ میں محاذ سے یہاں آ گیا ہوں۔ سوڈانیوں سے میری یہاں موجودگی کو پوشیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے، میں بڑے احتیاط سے خفیہ طریقے سے آیا ہوں۔ 3 راتیں بعد قاہرہ تاریک رات کے آغوش میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی تھی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشقوں کے لیے شہر سے باہر گئی ہے۔ نیل کے کنارے جہاں ریتیلی چٹانیں اور ٹیلے ہیں وہاں دریا اور ٹیلوں کے درمیان فوج نے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ فوج پیادہ بھی تھی، سوار بھی۔ رات کا پہلا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے سوئے ہوئے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ گھوڑوں کے سرپٹ بھاگنے کی آوازیں سنائی دی، سوئے ہوئے لوگ جاگ اٹھے اور سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے، مگر فوج قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ اور سمجھے کہ فوج جنگی مشق کر رہی ہے مگر شور قریب آتا اور بلند ہوتا گیا۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، آسمان لارسوخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا کہ دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اٹھتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے خشکی پر کہیں گرتے تھے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ چل رہا ہے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دارالحکومت میں مقیم قلیل فوج کو جو رتیلے ٹیلوں کے درمیان وسیع میدان میں خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔
اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے آدمی بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی اور اس کے کمانداروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ رات کو جب سلطان کی فوج گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی اس پر سوڈانی فوج حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے و منصوبے کے مطابق سوڈانی فوج کا ایک حصہ نہایت خفیہ طریقے سے رات کو بحیرہ روم کے محاذ کی طرف روانہ کر دیا گیا اور دوسرا حصہ دریا نیل کے کنارے خیمہ زن فوج پر ٹوٹ پڑا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح ایک میل وسعت میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ پر حلہ بول دیا اور بہت ہی تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ اور تیل کے بھیگے ہوئے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے، نیل بھی آگ برسانے لگا، خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں سلطان ایوبی کی فوج کا نہ کوئی سپاہی ملا، نہ گھوڑا اور نہ کوئی سوار۔ اس فوج کو وہاں تمام خیمے خالی ملے، کوئی مقابلے کے لیے نہ اٹھا اور اچانک آگ ہی آگ پھیل گئی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان ایوبی نے رات کے پہلے پہر خیموں سے اپنی فوج نکال کر ریتلے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خوش گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں پر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر شام کے بعد ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھی۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج نے آگ والے تیر اور نیل سے کشتیوں میں رکھی ہوئی منجنیقوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ خیموں کو آگ لگی تو گھاس اور تیل نے وہاں دوزخ کا منظر بنا دیا۔ سوڈانیوں کے گھوڑے اپنے پیادہ سپاہیوں کو روندنے لگے، سپاہیوں کے لیے آگ سے نکلنا ناممکن ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا، اس قدر آگ نے رات کو دن بنا دیا۔ سلطان ایوبی کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانیوں کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا نشانہ بن جاتا تھا۔ جو فوج بچ گئی وہ بھاگ نکلی۔ ادھر سوڈانیوں کی جو فوج محاذ کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے جا رہی تھی، اس کا بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتظام کر رکھا تھا۔ چند ایک دستے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان دستوں نے اس فوج کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے ساری فوج میں بھگدڑ مچا دی۔ یہ دستے ایک حملے میں جو نقصان کر سکتے تھے کر کے اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ سوڈانی فوج سنبھل کر چلی تو پچھلے حصے پر پھر ایک اور حملہ ہوا۔ یہ برق رفتار سوار تھے جو حملہ کر کے غائب ہو گئے۔ صبح تک اس فوج کے پچھلے حصے پر 3 حملے ہوئے۔ سوڈانی سپاہی اسی سے بددل ہو گئے، انہیں مقابلہ کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ دن کے وقت کمانداروں نے بڑی مشکل سے فوج کا حوصلہ بحال کیا، مگر رات کو کوچ کے دوران ان کا پھر وہی حشر ہوا۔ دوسری رات تاریکی میں ان پر تیر بھی برسے۔ انہیں اندھیرے میں گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی جو ان کی فوج کے عقب میں کشف و خون کرتی دور چلی جاتی تھی۔ 3-4 یورپی مورخوں نے، جن میں لینپور اور ولیم خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھا ہے کہ دشمن کی کثیر نفری پر رات کے وقت چند ایک سواروں سے عقبی حصے پر شب خون مارنا اور غائب ہو جانا سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چال تھی جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس طرح سلطان ایوبی دشمن کی پیش قدمی کی رفتار کو بہت سست کر دیتا تھا اور دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ اس کی پسند کے میدان میں لڑے، جہاں سلطان ایوبی نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ ان مورخین نے سلطان ایوبی کے ان جانباز سواروں کی جرات و برق رفتاری کی بہت تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصر جن کی نظر جنگوں کی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کا کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا موجد صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ اس طریقہ جنگ سے دشمن کے منصوبے درم برم کر دیا کرتا تھا۔ سوڈانیہ پر اس نے یہی طریقہ آزمایا اور صرف 2 راتوں کے بار بار شب خون سے اس نے سوڈانی سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ ختم کر دیا۔ ان کی قیادت میں نہ کوئی دماغ تھا، یہ قیادت فوج کو سنبھال نہ سکی۔ اس فوج میں علی بن سفیان کے بھی آدمی سوڈانی سپاہیوں کے بیس میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ عرب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو انہیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ انہوں نے بددلی اور فرار کا رجحان پیدا کرنے میں پوری کامیابی حاصل کی۔ فوج غیر منظم ہو کر بکھر گئی۔ نیل کے کنارے اس فوج کا جو حشر ہوا وہ عبرتناک تھا۔ یہ افواہ غلط ثابت نہ ہوئی کہ عرب سے فوج آ رہی ہے۔ نور الدین سنگی کی فوج آ گئی جس کی نفری بہت زیادہ نہیں تھی۔
بعض مورخین نے 2000 سوار اور 2000 پیادہ لکھی ہے، بعض کے اعداد و شمار اس سے کچھ زیادہ ہے، تاہم صلاح الدین ایوبی کو سہارا مل گیا، اس نے فوراً اس کمک کی قیادت سنبھال لی۔ اس کیفیت میں جبکہ سوڈانیوں کا 50,000 لشکر سلطان ایوبی کے آگ کے پندے میں اور ادھر صحرا میں شب خونوں کی وجہ سے بدنظمی کا شکار ہو گیا تھا، یہ تھوڑی سی کمک بھی کافی تھی۔ سلطان ایوبی اس کمک سے اپنی فوج سے سوڈانیوں کا قتل عام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ڈپلومیسی سے کام لیا، سوڈانی فوج کے کمانڈروں کو پکڑا اور انہیں ذہن نشین کرایا کہ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں رہا، لیکن وہ انہیں تباہ نہیں کرے گا۔ کمانڈروں نے اپنا حشر دیکھ لیا تھا، وہ اب سلطان کے عتاب و سزا سے خائف تھے، لیکن سلطان نے انہیں بخش دیا اور سزا دینے کے بجائے سوڈانیوں کی بچی کچی فوج کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا، انہیں زمینیں دی اور کھیتی باڑی میں انہیں سرکاری طور پر مدد دی، اور پھر انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ ان میں سے جو لوگ فوج میں بھرتی ہونا چاہتے تھے ہو سکتے ہیں۔ سوڈانیوں کو یوں دانشمندی سے ٹھکانے لگا کر صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج اور اپنی فوج کو یکجا کر کے اس میں وفادار سوڈانیوں کو بھی شامل کر کے ایک فوج منظم کی اور صلیبیوں پر حملے کے منصوبے بنانے لگی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ اپنے جاسوسوں اور شب خون مارنے والے جان بازوں کے دستے فوراً تیار کرے۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا انتظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔